بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے وسیع نامے میں اپنا حالات اپنا مقصد کا یعنی حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہدف وہی ہے جو انبیاء کرام نے پیش کیا. امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا مقصد وہی ہے کہ جو رسولوں کی زحمتوں کا وہی مقصد ہے کہ حضور پاک حضرت محمد نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں اور نہ مجھے اپنے استقدام سے اپنے خروج سے کوئی بغاوت محسوس ہے. بغاوت سے مراد کیا ہے کہ میں قوم میں جماعتیں بنانا نہیں چاہتا, قوم کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا, قوم کو تفرقے کے ڈھیر چڑھا دینا نہیں چاہتا. اس کے بعد فرماتے ہیں والا مرشدن والا ظالم, اور نہ میں اس زمین پہ فتنہ و فساد کرنا چاہتا ہوں, نہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں. اور جناب گرامی یہ چار باتیں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے اس وقت آپ نے عزم کیا, ارادہ کیا کربلا جانے کا, مدینہ چھوڑنے کا. اس وقت کے چار باتیں بیان کیا گیا کو فرمائیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ انسانی سوسائٹی کے اندر کتنی برائیاں ہیں, جتنی کمزوریاں ہیں, جتنے نقائص ہیں, جتنی بری عادتیں ہیں اور کوئی باتیں ہیں, وہ کیا ان چار باتوں کے علاوہ اور یا تو معاشرے میں شر ہوگا, یا معاشرے میں فتنہ و فساد ہوگا, یا قوم کے اندر بغاوت ہوگی, یہی ہے, یا قوم کے اندر تفرقہ ہوگا, یا جو ہے ہم کسی پر ظلم کریں تو مظلوم ہوگا. تو اس لیے امام نے چاروں باتوں کے ذریعے کربلا کو تمام تر برائیوں سے دور کر دیا کہ میری شہادت کا ہدف اور مقصد کسی برائی کو بڑھاوا دینا نہیں ہے, برائی کو پھیلانا نہیں ہے, بلکہ جتنی برائیاں انسانی معاشرے کی ہو سکتی ہیں ان تمام برائیوں سے میں مدینے ہی میں انکار کر کے جا رہا ہوں. ان برائیوں سے کربلا کا کوئی تعلق, کوئی رابطہ کربلا کی برائیوں سے نہیں ہے. لہذا میرے چاہنے والوں تک اگر یہ پیغام پہنچ جائے تو وہ ذکر کربلا سے ہی برائیوں کو نہ جوڑیں. ذکر کربلا کی میری شہادت کا تذکرہ, میری یاد جب بنائیں تو پھر یہ ساری چیزوں سے دور رہیں. نہ مجلسوں کے نام پہ, شہادت کے بیان کے نام پہ, اداکاری کے نام پہ نہ فتنہ و فساد ہونا چاہیے, نہ ہونا چاہیے, نہ کسی کے حق پر ظلم ہونا چاہیے, نہ فتنہ و فساد ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب امام حسین ازاداروں کو سمجھ دے گئے کہ جو ان برائیوں سے بچ کے ازاداری کرنے والا ہے, برائیوں سے بچ جائے اور پھر ازاداری کرے, میری یاد بنائے, گریہ کرے, میرا آمن کرے, اس کا مطلب وہ بات ہے. لیکن وہ ماتمی کہ جو ماتم کے ذریعے فتنہ و فساد چاہتا ہو, وہ جلوس نکالنے والا کہ جو جلوس کے ذریعے سے جو ہے وہ قوم میں تفرقہ چاہتا ہو, وہ مجلس کرنے والا, وہ فرش اعلیٰ بچھانے والا جو قوم تقسیم کر دینا چاہتا ہو, جو اختلافات کا ان چیزوں کو ذریعہ بنا لے, تو یقین جانیے کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی تمام تر برائیوں سے امام حسین نے انکار کر دیا کہ دیکھو میرے ساتھ کسی برائی کا اس کربلا کے اقدام کے ساتھ شہادت پیش نہیں ہوئی ہے. ابھی تو مدینے سے نکلنے کا ارادہ فرمانا, اس کے بعد فرماتے ہیں کیوں نکل رہا ہوں. اچھا اگر
یہ نہ بتا دے کیوں نکل رہا ہوں، اگر یہ نہ بتایا جاتا کہ کیوں نکل رہا ہوں، تو ہر ایک منبر پہ آنے والے کو، ذکر کربلا کرنے والے کو، سیرت امام حسین بیان کرنے والے کو حق ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے امام کا مقصد معین کرے کہ امام کو ہدف خطیب معین کرے، عالم معین کرے، ذاکر معین کرے، لوح خان بتائے امام کو نکلے، سلام پڑھنے والا بتائے امام کو نکلے، قصیدہ پڑھنے والے کو ضرورت ہے کہ وہ بتائے امام کو نکلے۔ لیکن اگر امام کو بتا کے جا رہے ہیں، اگر امام خود اپنا مقصد بتا کر کے جا رہے ہیں، اپنا ہدف بتا کر کے جا رہے ہیں، تو سلام پڑھنے والے کے لیے جو ہے اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے، نہ امام کا کوئی اور مقصد مجلس پڑھنے والے کو چاہیے کہ امام کے اسی ہدف کا ذکر کرے، نہ کہ اپنی طرف سے امام کا کوئی ہدف بیان کرے۔ میں یہ بتانے والا کہ امام کس لیے نکلے تھے، امام خود بیان کر گئے کہ میں کس لیے نکلے۔ کسی شاعر کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ امام کے نکلنے کا مقصد ہوتا ہے، امام کی شہادتوں کا ہدف قرار ہے نا۔ کسی خطیب کو، کسی ذاکر کو یہ نہیں اختیار دیا گیا کہ تم معین کرنے میں کیوں نکلا تھا، نہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ امام نے خود فرما دیا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں۔ اب شاعر کی ذمہ داری ہے کہ اسی مقصد میں شیئر کرے۔ اب مجلس پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ امام کے مقصد کو ذہن میں رکھ کر کے تقریر کرے۔ لوگوں کو جذباتی بنانے سے بہتر ہوگا کہ امام کے ہدف سے ایک قدم قریب کر دیں۔ امام نے خود فرمایا میں کیوں نکل رہا ہوں، میں کیوں یہ اقدام کر رہا ہوں، کیوں یہ قربانیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اور صرف یہ انما جو کلمہ انما ہے عربی زبان میں، جب یہ کلام میں آتا ہے، داخل ہوتا کلام میں، تو اس کے معنی ہوتے صرف اور صرف، یعنی وہ کلام کو متکلم کی مراد کو، متکلم کے مقصد کو بیان کرنے والے کے مقصد کو محدود کر دیتا ہے، اس کا حساب کھینچ دیتا ہے۔ تو لہذا انما، اور میں سمجھتا ہوں اس کلمہ انما کو اس مجمع سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس مجلسی مجمع سے بہتر اس کلمہ انما کو کوئی نہیں جانتا، اور اس کے معنی کو شاید کوئی مسلمان اتنی اچھے سے نہیں سمجھ سکتا جتنے آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجالس وہ ہیں جن میں یہ کلمہ انما اکثر استعمال ہوتا ہے، جس میں کہا گیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نہ میں بغاوت کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں فتنہ فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا انما، اس کا مطلب اب جو بیان ہوگا اس کے لیے نکل رہے تھے، فرماتے انما خرجت، میں نکل کھڑا ہوا ہوں، اس کام کے لیے نکل کھڑا ہوا ہوں، یہ طلب الاصلاح، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امام حسین سے زیادہ عربی زبان میں کوئی فصیح و بلیغ ہو سکتا تھا؟ کیا امام معصوم سے بہتر کوئی بیان جاری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو کیوں کہا کہ میں اپنے نانا کی امت کے لیے، یہ نانا کی امت کو تو خطاب کیا، اور سمجھے نانا کی امت، یوں کہتے میں اپنے بابا کے چاہنے والوں کی اصلاح کے لیے نکلتا، جی یوں کہتے کہ میں اپنے بابا حضرت علی کے چاہنے والوں کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، یوں کہتے ہیں حسن مصطفیٰ کے شیعوں کے اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ لیکن کیا کہا؟ اس کا مطلب امام حسین نے کربلا کو اتنا وسیع دائرہ دے دیا، میں نہ شیعوں کے لیے جا رہا ہوں نہ سنیوں کے لیے جا رہا ہوں، جو ہی کلمہ وہ ہے اس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ قرآن کا ماننے والا ہے،
اسلام پہ یقین رکھنے والا ہے، جو بھی اللہ کو تسلیم کرنے والا ہے، اب اس کلمہ گو کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہے۔ اب کلمہ گو خالی ہم بھی تو نہیں ہے، نبی کی امت میں کون ہے بھائی؟ شیعہ ہے خالی جی۔ اب آئیے نبی کریم نے فرمایا حتیٰ وہ کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی امت میں ہیں، وہ بھی نبی کی امت میں ہیں۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ستفترق امتی الی 73 فرقہ، کہ میری امت ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ لیکن کیا کہا ان سب کو؟ ان سب کو کیا کہا؟ امت، میری امت۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے تفرقے ہو جانے کے